بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چار دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے ماضی قریب کے کسی زمان و مکان کے دائرے میں ایسی شمع روشن کی جو عہد با عہد با ضمیر اور انصاف پسند افراد کو محبت کے راستے پر چلنے کی توفیقات و صلاحیت عطا کرتی رہتی ہے۔ ہم ان پاکیزہ نفوس کے مرہون منت ہیں جنہوں نے ہمیں علم اور معرفت کی راہیں دکھائیں اور آپس میں مل بیٹھ کر ہمدرسی کے نئے طرز و طرح سے آشنا کیا، اور یہ طرز تلاش محبوب کی نظر میں اتنا پیارا، اتنا لطیف، اتنا جاذب، اتنا روحانی ثابت ہوا کہ رہروان شوق کو سواد منزل کی زیارت سے بہرہ مند کیا۔ چار اعلیٰ دنیاوی اور دینی تعلیمات سے اذہان کو منور اور روشن کرنے کی راہ میں آگے بڑھنے والے جوان جنہوں نے مسجد کے امام کی باتیں سنی۔ حضرات، آپ لوگ یاد رکھیے کہ زمانہ نہایت پرفتن اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ خطرات ہر سمت سر اٹھا رہے ہیں۔ اس دور میں صرف وہی بچا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرے، جو عالمی پیمانے پر انسان اور انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمارا اور آپ کا امام حاضر ہے، جس کے لیے قرآن نے اس آیت میں صاف صاف آگاہی دے دی ہے: بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب نماز سے فارغ ہو کر ایک روز مسجد سے باہر آئے تو امام جماعت کی بات پر آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ہمارے پیش نماز صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک اہم بات ہے۔ اہم بات؟ اتنی اہم کہ زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ٹکا ہے، ورنہ یہ آتی جاتی سانس کی کڑیاں کسی بھی وقت اسیان کے زنگ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ تم نے لطیف اشاروں میں ایک راہ تلاش دکھائی ہے۔ میری ایک تجویز ہے۔ وہ تجویز آپ بیان فرمائیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے جو ہمیں دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ اس کے کئی باب ہیں اور ہر باب کے مقدماتی حصے سے ہی چراغ ہدایت کی روشنی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شاہد، تمہارا انداز بیان بڑا لطیف صحیح، لیکن بھائی نتیجہ وضاحت چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے میری بات تو سنو۔ کیوں نہ ہم سب مل کر ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء اس امامت کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس سے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور حضرت کی طرف چلنے کی تمنا بھی جاگ اٹھے گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ہم باری باری سے ایک دعوت کا انتظام کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے محبوب اور مشفق امام کے بارے میں باتیں کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ دعوت رہے گی وہ تذکرہ امام زمانہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بیچاروں کو مونس و مددگار ہے، اور ہمارے اس دسترخوان کو امام کے دسترخوان میں شامل فرما۔ الہی آمین۔ تمہاری تجویز پسند آئی۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کے بعد اس سعادت کا موقع مجھے دیا جائے، اور تیسرا دور ہمارے گھر پر ہوگا، اور چوتھا دور تاریخ گواہ ہے جو سب سے سعید ہے اس غلام جان کے حصے میں آئے گا۔ پر بھائی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبرویتہ ومن تبعہ علی دعوتہ ورحم استقانتنا بعدہ۔ اللہم اکشف هذه الغمہ عن هذه الامة بحضورہ وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ میں کر دوں۔ یا اللہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کر دے، ان کی روایت سے اے پروردگار ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پہ ان کی پیروی کریں۔ یا اللہ، ان کی غیبت پہ ہماری ذلت اور پریشانی پہ رحم فرما۔ یا اللہ،
اس امت کو ان کی حاضری سے نزدیک فرما دے اور ان کے ظہور میں تاجل فرما، جسے لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم بہت قریب جانتے ہیں۔ اپنے رحمت کے سہارے بہترین رحم کرنے والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاہد بھائی، آپ کچھ امام زمانہ کے بارے میں کہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے سوچا کہ ہم سب امام آخر الزماں کے بارے میں روایت اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی غیبت، آپ کا ظہور اور آپ کا انتظار، یہ تین اہم کڑیاں ہیں جن کی تحقیق کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان عنوانات پر تیاری کریں۔ امامت اور آپ کی پیدائش کے لیے وہ کون سے ایسے اسباب تھے جس کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے آپ کو مخفی رکھا؟ آپ کی ولادت، آپ کا 5 سال کی عمر تک پردے میں رہنا، یہ دور مخفی بھی تھا اور معتمد لوگوں کے لیے مخفی نہیں بھی تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب بوفا تھے اور جو وکلا تھے، ان سب تک یہ خبر پہنچ جانا لازم تھا کہ 12ویں جانشین رسول کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ حضرات کھانا نوش فرمائیے۔ شب جمعہ نزدیک آ رہی ہے۔ ایک طرف انتظار کی افادیت پر کتابوں کی فراہمی اور دوسری طرف دعوت کا انتظام۔ دعوت کے لیے رقم کہاں سے لاؤں؟ نہ اپنی تلاش میں کوتاہی برتنے کو تیار ہوں، نہ رقم کی فراہمی کی کوئی صورت۔ اس سے پہلے شاہد، الطاف اور نعیم نے کس سلیقے سے دعوت کا انتظام کیا تھا، کس خلوص کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کیا تھا۔ میرے مولا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے ان امام کے چاہنے والوں کو اپنا منہ دکھاؤں؟ میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک گل کو چمن کے سونگھتا ہوں، ہر ایک گل کو چمن کے سونگھتا ہوں، میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں۔ ساری تعریف اس اللہ کی جو نور السماوات الارض ہے، جو بڑی سے بڑی سختیوں سے اپنے بندے کو نکال لیتا ہے۔ میرا لاکھوں سلام اس کے آخری پیغمبر السما پر اور اس کی آل پاک پر، میرا لاکھوں سلام اس کے آخری جانشین پر جو ولی ہے اور اللہ کی تمام شر و تمام عرض کائنات پر خلیفہ ہے۔ اے میرے چاہنے والے امام، اے میرے معصوم رہبر، اے میرے محبوب امام، اے میرے دل کی دھڑکنوں کو سننے والے یوسف زہرا، اے سخی ابن سخی، اے کریم ابن کریم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میں اپنے دوستوں کے سامنے شرمسار ہو جاؤں؟ کیا میں یہ پاکیزہ مجلس کا انعقاد نہ کر پاؤں گا میرے مولا؟ کیا میں انتظار کے موضوع سے انصاف نہ کر پاؤں گا؟ میرے انتشار کو آپ سمجھتے ہیں، میری آواز سنتے ہیں،
مولا مولا میرے اس دستخوان کو حضرت کے دستخوان میں شامل کر لے. میری زبان سے خود بخود یہ لفظ نکل آیا تھا کہ چوتھا دور سب سے سعید ہے، اور وہ میرے حصے میں آیا ہے. مولا مولا مجھے فراموش نہ کیجئے. مولا میری فریاد سن لیجئے. مولا اے آفتاب تو گواہ رہنا، میں خورشید الہی کو آواز دے رہا ہوں، اپنے جسم کی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اپنے مولا کو صدا دے رہا ہوں. میرا خلوص میری آواز کی دوش پر سفیر کی حیثیت سے جا رہا ہے. میرا مولا سب سن رہا ہے، سب جانتا ہے. اے ٹھنڈی ہواؤں کے زافزا جھونکو، جا کر میرے امام سے کہہ دینا خادم سر پٹک پٹک کر جان دے دے گا اگر غروب آفتاب سے پہلے لبیک کی صدا اس دل آواز کانوں تک نہ پہنچی. بہتر ہے یہ جسم جنگلی جانوروں میں پٹ جائے بنسبت اس کے کہ جور غلام گھر جا کر یہ کہہ سکے کہ یہ مہمانی آج عسکری کے لال امام زمانہ کی طرف سے ہے. کون؟ مرزا صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی مرزا صاحب؟ جی ہاں میں ہی مرزا صاحب ہوں. کہیے. آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ بیان کرو. پیغام یہ ہے کہ ہاں بیان کرو. مجھے محمد بن حسن نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 12 اشرفیاں جو امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دے دیں. کیا نام کہا؟ پھر سے کہو. محمد بن حسن. انہوں نے کتنی اشرفیاں بتائی ہیں؟ 12 اشرفیاں. کیا ایک بار پھر سے ان کا نام بتا سکو گے؟ جی ان کا نام محمد بن حسن اور اشرفیوں کی تعداد 12 بتائی تھی. آپ تشریف رکھیے. ہے میرے مولا کا پیام لانے والے، آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. ہے جوان اس عمر میں یہ بزرگ مرتبہ، یہ عالی درجات، یہ عصمت، یہ فطرت کی گہرائیوں سے ابھرتا ہوا نور جو آپ کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے. میری ماں باپ آپ کی آنکھوں پر قربان، جنہوں نے یوسف زہرا گل نرجس خاتون کی زیارت کی. ہے میرے محبوب آقا کے پیمبر، مجھے حکم فرمائیے غلام ان اشرفیوں کے علاوہ اور کیا خدمت انجام دے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر ماجرا کیا ہے؟ میں ایک معمولی انسان ہوں، اپنے آپ کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھتا. تم کو اندازہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے. زیادہ تر حضرت کی زیارت کرنے والے اسی طرح خود فراموشی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ اپنے آقا کو پہچاننے سے قاصر رہے. اور جب ان پر دیدار کا راز کھلا تو ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہو گئے. آپ کا بھی یہی حال ہوا. آپ نے امام عصر کی زیارت کی، ان کے دیدار سے مشرف ہوئے. اے میرے اللہ، تو بڑا کارساز ہے.
मुझे जो कुछ मिला है उसे अपने शाने पर उठाने की ताकत अता फरमा। मा अरफ्तना मिनल हक़ फहम मिलना हो। क्या वो मेरा महबूब इमाम था? क्या वो मेरा मासूम रहबर था? क्या वो अल्लाह ताला का वली और खलीफा था? या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? है हसन के लाल, है सिराज मुनीर के फर्जंद, है रोशन दलीलों के फर्जंद, है सिराते मुस्तकीम, कहां है आप? मेरे दोस्त, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? मेरा गला खुश्क हो रहा है। जी अभी लाता हूं। लीजिए। शुक्रिया। ये मैं 6 अशरफियां आपको दे देता हूं, बाकी की 6 अशरफियों के दाम मैं आपको दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि बाकी की 6 अशरफियां अपने पास बरकत के लिए रखें। आपको अख्तियार है, पर इसकी वजह तस्मिया क्या है? मैं एक बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया था। मैंने मन्नत मानी कि मैं इस गिरफ्तारी से छूट जाऊं तो हजरत की खिदमत में 12 अशरफियां पेश करूंगा। मेरी दुआ कबूल हुई। मैं गिरफ्तारी से बाहर आया, लेकिन 12 अशरफियां जो मैंने मन्नत पूरी होने के बाद निकाली थी, उसका क्या करता? हजरत, मैं और मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। आपने हमें रास्ता दिखाया और इस जवान को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। है काश मैं अपनी सारी मताए हयात लुटाकर इस जवान का नसीब बन जाता। यब्नल हसन अज्जिल अला ज़हूरिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा, इस दस्तरखान को हमारी दुआएं कबूल हुई। हमारे इमाम की डेवरी आबाद रहे। उनका दस्ते करम हम सबके सरों पर रहे। उनका ज़हूर जल्द हो। मैं सच कहता हूं, इन आंखों ने हजरत की जियारत की है। मेरी बसारत जायल हो जाए अगर मैं झूठ कहूं। ये जो दस्तरखान पर नेमतें हैं वो सब हमारे हजरत हुज्जत की ही तरफ से है, और उसमें आप हजरत के दस्तरखान भी शामिल है। ये हजरत की मेहमान नवाजी है। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाहिद, तुम्हारी तजवीज़ पे हम फक्र करते हैं। ये हमदर्दी का तरीका अल्लाह की हुज्जत को पसंद आया और कबूलियत का शर्फ हासिल हुआ, और हमारे इस वक्त का पैमाना हजरत के मार्फत के तस्करे से छलक रहा है। हम तादम हयात इस सिलसिले को टूटने ना देंगे इंशाअल्लाह। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, ऐसी दरसी नशिस्तों का एहतमाम करो। इमाम की मारिफत इसी तरह हासिल होगी। मारिफत के लिए इल्म का चिराग चाहिए, उसके लिए कदम बढ़ाओ। बेशुमार तौफीकात तुम्हारी जुस्तजू के इंतजार में है। अल्लाहुम्मा मा अर्रफ्तना मिनल हक़्क़ फहम्मिलना
اے میرے اللہ جو کچھ معرفت نصیب ہوئی ہے اس کے لیے ظرف عطا فرما، برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرما، آمین رب العالمین۔